اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیفوں کو درگزر کرنا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تمہارا نکاح مومن عورتوں سے ہو جائے، ثم طلقتموہن من قبل، تم ان کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ ان تمسوہن، تم نے ان کو چھوا ہو، فما لکم علیہن من عدۃ، پھر نہیں ہے ان پر تمہارے لیے کوئی عدت، تعتدونہا، تم جو اس کو شمار کرتے ہو، فمتعوہن، پس ان کو فائدہ دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، ان اچھی طرح رخصت کر دو۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو بڑے فضل کی بشارت دی، رحمت، فضل، جنت کا وعدہ یہ مومنوں کے لیے۔ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا کہ کافروں و منافقوں کی بات نہیں ماننی۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اگر وہ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، انہیں اگنور کریں، درگزر کریں، اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو، جب تم نکاح کر لو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر ان کو چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، پھر ان عورتوں پہ کوئی عدت نہیں ہے۔ اگر نکاح ہوا، نکاح کے فوراً بعد ہی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، طلاق ہو جائے، علیحدگی ہوئی نہیں، ایسی صورت میں عورت فوراً اگلے جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے، اس کو عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ طلاق یافتہ عورت کی عدت ثلاثۃ اشہر ثلاثۃ قروء، 3 حیض ہے یا 3 مہینے ہیں۔ ہاں اگر شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، ابھی علیحدگی ہوئی نہیں لیکن شوہر فوت ہو گیا، اگر شوہر فوت ہو گیا تو پھر وہ عدت پوری کرے گی 4 ماہ 10 دن کی۔ طلاق ہوئی بغیر شوئے، وہ اس کو عدت کی ضرورت نہیں ہے، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے فوراً۔ فوت ہو جائے خامد، پھر وہ 4 ماہ 10 دن کی عدت پوری کرے گی۔ جب اس طرح کوئی معاملہ آ جائے تو طلاق ہو جائے، فمتعوہن، ان کو سامان دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، انہیں اچھی طرح رخصت کرو، اچھی طرح رخصت کرنا ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں، دھکے نہیں دینے، بے عزتی نہیں کرنا، بلکہ اس کو جو حق مہر ہے وہ کم از کم نصف حق مہر اسے واپس کرنا ہے، تو اچھی طرح ان کو رخصت کرنا ہے۔ کوئی تانے وغیرہ یا کوئی اس طرح کی لڑائی جھگڑے یہ نہیں کرنے، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، ان کو اچھی طرح رخصت کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی یہ عذاب کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مومن بن کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔